رشتوں کی ڈوری محبت سے جوڑی. مکمل گھر محبت سے جوڑ دی ہے یہ جو ڈوری ہے، اور یہ ڈوری جو ہے وہ انتہائی انشاءاللہ تعالی پیار سے جڑی رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. اور اپنا کراچی ایف ایم 107 آپ نے ٹیون کیا ہوا ہے، کراچی کی آواز اور بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. عصمت توحید، فائزہ اور شگفتہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یاسمین کھتری ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کچھ پیرنٹنگ میں جن سے ہم بات کر رہے ہیں. کچھ ماں باپ کس طرح بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کے باؤنڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح پیار کی ایک فضا قائم کر سکتے ہیں. اچھا یاسمین، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بہت ساری معاملات میں بچوں کو دھمکاتے ہیں، ڈراوے دیتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم انتہائی نالائق ہو، نکمے ہو، تم اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، یا تمہیں اچھا پڑھائی نہیں کر سکتے، یا فلاں کے بچے کو دیکھو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح لڑائی کرتے ہو، تم گندے بچے ہو. اس سے بچے کے ذہن پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ آپ بچے کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے آپ بچے کو مار رہے ہیں اندر سے. اچھا، بہت سخت باتیں ہوتی ہیں جب ہم بچے کو کہتے ہیں تم گندے ہو، تم اپنے بھائی بہن کا خیال نہیں رکھتے، تم فلاں بچے کی طرح کام نہیں کرتے. آپ نے اس بچے کو ایک ایسا مطلب اس کرائٹیریا میں وہاں جا کے آپ نے بچے کو کھڑا کر دیا کہ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا ایگزسٹنس جو ہے اس دنیا کے اندر وہ کسی کام کا نہیں ہے. صحیح، مجھے تو ہونا ہی نہیں چاہیے، میں تو ایک ناکارہ شخصیت ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. اب دیکھیں، آپ نے بچے کو ایک ہی وقت میں اس کی روح کو آپ نے مار دیا. یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے اس کی جب روح کو مار دیا نا، تو اب وہ بچہ کسی کام کو بھی دلچسپی سے نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں جو بھی کرنے جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ وہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے نا پیرنٹس کا. اب یہاں پہ کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ بھائی یا بہن ذمہ دار نہیں ہے دوسرے بھائی بہن کا خیال رکھنے کا. انلیس انٹل آپ نے گھر کے اندر کوئی رسپانسبلٹیز بچوں کو الاٹ کی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ بچے کو ایز اے فیملی ممبر آپ اس کو کوئی ایک چھوٹی ذمہ داری جو کہ اس کی ایج کے مطابق ہے وہ آپ دے رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بھائی بہن کا خیال رکھنے کے لیے بھائی بہن نہیں ہے، چھوٹی عمر کی بات کر رہی ہوں، آپ ایز اے پیرنٹ آپ کو خیال رکھنا ہے. دوسری بات، کمپیریزن کبھی بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مکمل شخصیت، مکمل انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مرد کو اشرف المخلوقات بنایا یا صرف میں نے عورت کو اشرف المخلوقات بنایا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علم ہر انسان کو دیا ہے، ہر بچے کو دیا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. تو اس کو ایک مکمل شخصیت پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب پیرنٹس اس کو ایک مکمل شخصیت سمجھ لیں گے، اس کو یہ شعور پیرنٹس اپنے اندر پیدار کر لیں گے کہ میرے بچے کے پاس ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے پاس اس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے بھیجا ہے اس کی اکوپمنٹ اس کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پیرنٹس کمپیریزن کرنا بند کر دیں گے. جب کمپیریزن نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی بچے کو جج نہیں کریں گے، اس کو دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو بلیم کریں گے. صحیح. اچھا، سلیم صاحب کی کال تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ دو بچوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک کسی کو زور سے مار دے اور بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جائے، فار ایگزامپل کچھ کھینچ کے مار دیا، سر پھٹ گیا، تو پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا سر پھٹا تھا غلطی اس نے کی ہے، وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس کی غلطی نہیں ہوتی، جس کا ریاکشن آیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسے سچویشن میں اب کیا کیا جائے؟ اچھا، اتنی انٹینس سچویشن، اتنے بچے فزیکل ہو گئے ہیں تو یہ فوراً سے نہیں ہوئے. اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے وہ پہلے سلسلہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہوگا. بچہ فوراً سے کبھی بھی اتنا زیادہ اگریسو نہیں ہوتا. اب اگر خدا نہ خواستہ دو بھائی آپس میں اتنا زیادہ لڑ رہے ہیں، اور عموماً لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ، وہ فزیکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کہنا چاہیے کہ ایک فزیک ہے یا ان کا جو ان کے اندر انرجی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ فزیکل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا باڈی اسٹرکچر ایسا بنایا. اچھا ٹھیک. اب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اتنا زیادہ لڑے کہ انہوں نے ایک بچے کا سر پھٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ایک کریٹ ہو جاتی ہے نا، ایک سگنل جو ہے وہ سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کے ذہنوں میں کہ اب بس جو ہے وہ آر یا پار، یا مرو یا مارو، وہ والی سچویشن دیکھا جائے تو کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
تو اب کیا کرنا ہے؟ ایمرجنسی تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے جس بچے کو چوٹ لگی ہے اس وقت امیڈیٹ اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے، دونوں کو الگ کیا جائے. بچے کو جو اگر خدا نہ خواستہ اتنی زیادہ چوٹ ہے کہ اس کو ٹانکوں کی ضرورت ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں، ٹھیک ہے، یہ سارا ہو گیا معاملہ حل. وہاں پہ انسٹنٹلی دیکھیں آپ اس وقت خود ایسی سچویشن میں کہ آپ غصے میں ہیں، ٹھیک ہے. انسان جب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن کا وہ حصہ جو لاجیکل سینٹر ہوتا ہے، جو کہ چیزوں کی پروز اینڈ کونس کو سمجھتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ اس وقت سچویشن کو ڈیل کرنے کی حالت میں نہیں ہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں، گہری سانس لیں، اپنے آپ کو وقت دیں. وہاں پر ایمرجنسی میں جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا. اب اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر دونوں سے بات کریں، بتائیں بیٹا کیا مسئلہ ہوا تھا، آپ لوگوں کی کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی، آپ کیا چاہتے ہیں، ان کی فیلنگ سنیں، ان کو ویلیڈیٹ کریں، ان کی بات کو ریفریز کریں. وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اگین میڈییشن کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ پٹائی کریں کہ تم نے مارا، چلو ایک لگا دی اس کو، اچھا تم نے نہیں مارا تھا پھر بھی میں تمہیں لگاؤں گی تاکہ آئندہ تم دونوں جو ہے وہ لڑو ہی نہ. ہر حال میں پڑے گی، ہر حال میں پڑتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا اماں کی جو جوتی یا پھر ہاتھ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہ پڑتا ہے، نشانے پہ لگتا ہے اور ابا کا ریکٹ چلتا ہے. کہنے کو بڑی جو ہے مزے کی باتیں لگتی ہیں، ہم لوگ ہنستے بھی ہیں، اثرات بڑے خوفناک، لیکن اس کے اثرات بڑے ہی خوفناک ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. بچوں کے ساتھ میرے خیال سے اگر آپ پراپر طریقے سے بچوں کو لے کے چلیں، اور بہت بیس کرتا ہے کہ ماں کی اپنی تربیت کس طرح کی ہے، کیونکہ ایک کہتے ہیں نا تربیت کی یافتہ ماں جو ہوتی ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت بہت اچھی کر لیتی ہے. اس کا ایجوکیشن سے میں سمجھتی ہوں کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ شعور ہوتا ہے. ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے کافی حد تک بگاڑ پیدا کیا ہے. جو کیپٹلزم ہے اس نے کیا لے کر آئے، کمپٹیشن، میجرمنٹس، بچوں کی صلاحیتوں کو نمبروں کے حساب سے میجر کرنا ہے. ایون کہ بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے مختلف کرائیٹیریا رکھے گئے ہیں. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو آپ کے کام پر پوائنٹس کی بنیاد پر آپ کی پرفارمنس کو میجر کیا جائے گا. اگر آپ جو ہے کریم میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ 5 اسٹار دیں گے تو ڈرائیور کے پاس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رائڈز ملیں گی. اچھا یہ تو مزے کی بات ہے. مجھے یاسمین آپ نے کہا تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک چیز آئی. آج صبح میرے پاس میسج آیا کسی مدر کا، انہوں نے کہا کہ شاید کلاس میں مانیٹر بنائیں گے تو وہ فیس بک پہ ڈال دیا گیا کہ کس کو بنائیں گے. ارے تو اننون لوگوں کو کیا پتا کس کو بنانا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ نام لکھ دیں وہاں پہ. یہ کیا طریقہ کار شروع ہو گیا ہے کہ آپ فیس بک سے لوگوں سے رائے لیں گے کہ ہمیں کس کو بنانا ہے؟ کیا ٹیچرز خود ججمنٹ نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے ٹیچرز اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے، اس کے بعد پھر ہم بچوں کو دیکھیں گے. میں بہت حیران ہوئی اس بات پہ، بڑی عجیب، پہلی بار آپ سے سن رہی ہوں. میرے پاس میسج آیا اور میں تھوڑی سرپرائز بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نام لکھ دیتی ہوں. میں نے لکھ تو دیا. بچے کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ٹیچر کے پاس وہ آنکھ ہونی چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ٹیچر پہچانے دوسرے کو ڈیگریڈ کیے بغیر. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ہی جناب ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ گڈ پیرنٹنگ اپنے اختتام کو پہنچا. آج بڑی اس طرح کی گفتگو ہوئی جس میں خاص طور پر ماں باپ کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کریکولم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے خود ہی سب کچھ دیکھنا ہے اور سب کچھ خود ہی کرنا ہے. بہت شکریہ یاسمین، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ ویلکم. مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہوں گی پیرنٹس کو میں میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنی تربیت پر توجہ دیں. اب آپ ایک ایسی ایج میں پہنچ چکے ہیں کہ اب عاقل ہیں، آپ بالغ ہیں. اب آپ کے لیے کوئی لوپ ہولز آپ نہیں نکال سکتے کہ کیونکہ ہمیں نہیں آتا تھا تو ہم نے نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے رویوں کے خود ذمہ دار ہیں اور آپ کو سیکھنا ہوگا، اپنی تربیت کرنی ہوگی. چلیں جی، زبردست ہو گیا. اس کے ساتھ ہی عصمت توحید کو اجازت دیجیے، فائزہ قریشی کو اور شگفتہ یاسمین کو. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. بائے.